عظیم ترین صورت کے فضائل و تفاسیر سننے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نوری کے اعتبار سے قرآن کریم کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم و معنی کے اعتبار سے جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یعنی انسان کو کامیابی اور موضوع کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا تاکہ انسان نجات حاصل کر سکے۔ اور واقعہ یہ کہ قرآن حکیم نجات کی جس راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حد درجے جامعین کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت میں بیان ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورۃ العصر پورا قرآن کریم موجود ہے۔ ناظرین، یہ ایک اہم بہت مختصر صورت ہے، لیکن اس صورت کا مضمون انسان کے لیے اہم ہے۔ اس کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں 2 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس صورت کا مضمون ایک دوسرے سے بڑھ کر یاد دلائیں گے۔ اس سورہ میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر 4 صفات موجود ہوں گی۔ یہ 4 صفات ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی ایک صورت پر اچھی طرح غور کرے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار اس صورت کا استحضار کرتے اور بار بار دھیان کرتے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پیارے دوستو، یہاں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی۔ زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بھی ارشاد فرمائے وہ برحق ہے۔ ہم لوگ یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی بات پر دوسرا شخص یقین نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، اس لیے کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ یقینی نہیں ہوتا اور قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس پر لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ 100% یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، کہیں ستارے کی قسم کھائی ہے، کہیں شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے اور کہیں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ ناظرین، بہت سے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اپنے ایمان سے محروم کر سکتے ہیں، مثلاً حرام کاری، گناہوں کا ارتکاب، برے لوگوں کی صحبت، شراب نوشی، سود خوری اور جوا وغیرہ۔ جب انسان برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ وہی ڈھال کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان سب سے عظیم دولت ہے۔ لیکن ایمان کا سامنا اسی وقت ظاہر ہوگا جب اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا جائے،
کیونکہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرے وہ نیک اعمال اس کو دین پر قائم رکھے گا، اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنین کی ابتدائی آیتوں میں پہلے جنت کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کے اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے جن پر وہ اپنی زندگی میں پابند رہتے ہیں، جیسے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی وہ شرمگاہوں کی حفاظت اور عفایا کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی عبارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کا روزہ رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، تو قیامت کے روز سے اسے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ 4 صفات بتاتے ہیں جن کو اپنانے سے ہم اس خسارے سے بچ سکتے ہیں جس خسارے کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے انس و جن، آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، ہوا، جانور، پرند، درند، چرند، درخت اپنی قدرت سے پیدا کیے۔ وہی سارے جہان کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے پاس ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ ممکن ہے کہ ہماری عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں، مگر سینکڑوں دنیاوی امور سمجھ نہ آنے کے باوجود ہم ان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ مثلاً ہماری عقلیں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے، اور نہ جانے کی خواہش کے باوجود عمر کے کسی بھی حصہ میں چلا کیوں جاتا ہے۔ ہاں، ہماری عقلیں یہ ضرور تسلیم کرتی ہیں کہ ساری کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوگی۔ یقیناً ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، جس کو ہم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ آج بھی دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اللہ کی ذات کو ضرور مانتا ہے۔ انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کیسے عبادت بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو منتخب فرما کر نبی اور رسول بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی اور رسول کے پاس اپنے احکام نازل فرماتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ نبی اور رسول اپنے قول و عمل سے لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے خلیل القدر انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی قبیلہ یا علاقہ یا وقت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی رسالت سے نوازا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں کامیابی کا دار و مدار دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے پر ہے۔ جیسا کہ اس سورہ میں آگے بیان ہے، کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے راحت و سکون کے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ناکام لوگ جہنم کی دہکائی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، جہاں کی آگ کی گرمی دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ دوستو، نمبر 2 پر جو ہم صفات اپنا سکتے ہیں وہ ہے نیک اعمال کرنا۔ انسان کی کامیابی کے لیے دوسری بنیادی شرط نیک عمل ہے۔
نیک عمل کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور نمبر 2، تمام نبیوں کے سردار حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے۔ خواہ عمل کا تعلق عبادت سے ہو یا معاملات سے، معاشرت سے ہو یا اخلاق سے، اس میں نبی کی تعلیمات لازمی شامل ہونی چاہیے۔ نمبر 3، حق کی نصیحت کرنا، یعنی ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو دین اسلام کی نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نماز، روزہ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی قبل ذکر کیا ہے، جس سے یقیناً اس کام کی اہمیت و تاکید معلوم ہوتی ہے۔ دین اسلام کی دعوت دینا خود ایک نیک عمل ہے، مگر امت محمدیہ امت مبعوثہ ہے، جس کا مقصد دعوت الخیر ہے۔ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس امت کا بہترین اور خیر امت ہونا اس کے داعی ہونے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 4 پر جو صفات ہے وہ ہے صبر کی تلقین کرنا، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کی تعلیم دی ہے۔ مثلا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ ناظرین، اسی طرح فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہو۔ قیامت تک آنے والے انس و جن کے آخری نبی الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے صبر کرنے کی ترغیب دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ ناظرین، ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے اندر یہ 4 اوصاف موجود ہیں یا نہیں۔ قرآن کریم کے اس واضح اعلان سے معلوم ہوا کہ اگر یہ 4 اوصاف یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم دنیا اور آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے، موت کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ ہم سب یہ عزم مصمم کریں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے اور بڑے خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 اوصاف اپنی زندگی میں آج بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے باقی ایام ان 4 اوصاف سے متصف ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی خاص، بہت ہی اہم ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس عظیم ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں اور یہ 4 صفات سیکھ سکیں۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔